مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. یہ ہماری جتنی بچیاں بیٹھی ہیں, جتنے بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں, اللہ جل شانہ ہم سے محبت پتہ کتنی کرتے ہیں, کتنی محبت کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں. اس بیٹھنے کے اوپر ہمیں انسینٹیو پتہ کیا دے رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نقشہ کھینچ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ او مائی ڈیئر کمپینینز, او میرے صحابہ, میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں, ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا, وہ ان کا موتیوں کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے, نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے. تو صحابہ بڑے عقل مند لوگ تھے, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو پہچانیں گے کیسے کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے, نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے, حشر ان کا نبیوں کے ساتھ ہوگا, پروٹوکولز ان کو نبیوں جیسے ملیں گے, اور موتیوں کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ گڈ کوشچن, کیونکہ کوشچن یہی بنتا ہے ان کی پہچان کیا ہے. اب سننا اللہ کے نبی نے نقشہ کیسا کھینچا, قربان جائیں اللہ کی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نلین مبارک کی خاک پہ قربان. یہ جو کرکٹر کی زندگی بدی ہے, آپ کی زندگی کو پڑھ کے اللہ کے حکم ماننے میں آسانی پتہ کب آتی ہے, جب اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھتے ہیں ہم, جب اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں بتاتا ہوں ان کی پہچان کیا ہے, ہاؤ ٹو ریکگنائز دیم, ان کی پہچان کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مختلف خاندانوں سے ان کا تعلق ہوگا, مختلف قبیلوں سے ان کا تعلق ہوگا. ایک کلاس میں یہاں پہ ایک یونیورسٹی یا کالج میں بیٹھے ہوں گے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے آئے ہوں گے, مختلف خاندانوں سے ان کا تعلق ہوگا. بچیاں بھی بیٹھی ہوں گی, بچے بھی بیٹھے ہوں گے. وہ کیا ہوں گے, کوئی ملک ہوگا, کوئی شیخ ہوگا, کوئی گجر ہوگا, کوئی چھوٹا ہوگا, کوئی بڑا ہوگا, کوئی لمبا ہوگا, کوئی گورا ہوگا, کوئی کالا ہوگا, کوئی امیر ہوگا, کوئی غریب ہوگا, کوئی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوگا, کوئی کم انٹیلیجنٹ ہوگا, کسی کے پاس کپڑے زیادہ اچھے ہوں گے, کسی کے پاس کم ہوں گے, کسی کے پاس مہنگا موبائل ہوگا, کسی کے پاس سستا موبائل ہوگا. یہ سارے کے سارے بچے اور بچیاں, یہ خواتین اور مرد, یہ نوجوان عورتیں, نوجوان مرد, ایک روم میں بیٹھ کے اس لیے بیٹھے ہیں کہ چلو آؤ اللہ کی بات سنتے ہیں, اللہ کو پانے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اس بیٹھنے کے اوپر اللہ ہمیں انعام یہ دیتا ہے کہ اللہ کہتا ہے تمہارا ریٹ میرے بندوں اور بندیوں یہ لگاتا ہوں, تمہارا حشر نبیوں کے ساتھ کروں گا, کیونکہ تم مجھے پانے کی کوشش میں, جستجو میں بیٹھے ہو. اس بیٹھنے کے اوپر تمہارا ریٹ یہ ہے کہ جنت میں تمہارا پڑوس نبیوں کے ساتھ ہو. See the price. تو میں پراؤڈ نہ فیل کروں. Don't you think so I should be very happy? مجھے خوشی نہیں اس بات پہ ہونی چاہیے. مومن کے اندر دو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. مومن اچھا کام کر کے خوش ہوتا ہے, نیکی کر کے خوش ہوتا ہے. جو عورت اور مرد مومن جو نیکی کر کے خوش ہوتا ہے اور گناہ کر کے ندامت فیل کرتا ہے. اگلے دن ہمارا ایک کرکٹر ہے, پتہ نہیں اس کی فجر کی نماز رہ گئی, تو ایسے مکہ مار رہا تھا, ایسے مکہ مارا, مکہ اس نے ایسے اپنے ہاتھ میں نا مکہ مارا, ٹھپ, غصے میں, کہتا فجر کی نماز رہ گئی آج. اس کے اوپر بھی اللہ اتنا ریٹ لگاتا ہے کہ میرا بندہ ندامت فیل کرتا ہے گناہ کر کے, نیکی کا کام مجھ سے چھوٹ گیا, اس پہ ندامت فیل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ تو مجھ سے ناراض تو نہیں گئی, تو نے مجھے توفیق نہیں دی, یا میرا کوئی ایسا عمل جو اللہ کو پسند نہیں آیا. یہ جو تحقیق کرکٹرز کرنے لگ گئے, اس کے اوپر جو ہمارے انگریز کھلاڑی آتے ہیں یا انگریز کوچ آتے ہیں, وہ ہم سے کیا پوچھتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ وہ دیر ایتھیس, وہ ایتھیس ہیں. ایتھیس کہتے ہیں دیر, وہ اللہ کو نہیں جانتے. تو اللہ جل شانہ کے سامنے جب ان کی بڑائی کی جائے نا, تو ہمارے جس بندے کو ہم نے قرآن دیا ہے, وہ این ہے اس کا نام, وہ سنگر ہے, وہ ہماری سیکیورٹی کا ادھر تھا, آفیسر تھا, ہماری ساری ملتان سلطان کی سیکیورٹی اس کے سپرد تھی. تو وہ بس کے فرنٹ پہ بیٹھ جاتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ آئی ایم ون آف دا سنگر ان پبس, جو نائٹ کلب وہ نہیں ہوتے جو شراب خانے ہوتے ہیں, وہاں پہ وہ سنگر ہے, ان کا گروپ ہے, ایک اس کا بینڈ ہے, اس بینڈ کے اوپر گانے گاتا تھا. تھوڑی سی اس سے اللہ کی بات ہوئی, اس سے پوچھا گیا, کچھ کھلاڑیوں نے پوچھا کہ بتاؤ تم کون سے ریلیجن سے, کہتا آئی ایم کرسچن بٹ آئی ڈونٹ بلیو کرسچینٹی. پتہ نہیں میں پریکٹیکل کرسچن نہیں ہوں بٹ آئی ایم اے کرسچن, پر مجھے کوئی پتہ نہیں, آئی ڈونٹ بلیو دیٹ بٹ آئی نو دیر از سمبڈی. تو پھر ہمارے کچھ کرکٹرز نے, رضوان جیسے ہیں, انہوں نے پھر اس کو دعوت دی. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بتاؤ کون ہے ایسا مصور جو پانی کے اوپر تصویر کو بنا سکے. وہ کہہ رہا ہے نو باڈی کین کریٹ اینی فوٹوگراف اینی پکچر آن واٹر, کوئی پانی کے اوپر تصویر نہیں بنا سکتا. ایک وحدہ لا شریک اللہ قرآن میں کہتا ہے اے میرے بندوں اور بندیوں بتاؤ تو صحیح, ہے تمہارے رب جیسا ایسا کوئی مصور جو دو قطروں کے اوپر ایسی خوبصورت شکلوں کو بنا کے دکھا سکے. لا الہ الا اللہ, ہے تمہارے رب جیسا ایسا کوئی کریٹر. کوئی پانی کے اوپر تصویر نہیں, پانی کے اوپر تصویر رنگ ٹھہر ہی نہیں سکتا. اللہ کہتا ہے کیسا تمہارا مصور ہوں, کیسا پالنہار ہوں, یہ بتاؤ
کہ کسی نے ماں کے پیٹ کے اندر کوئی دیکھا ہے کبٹ الماری کوئی ایسی چیز دیکھا ہے جہاں پہ آنکھیں بھی پڑی ہوں, ناک بھی پڑا ہو, کان بھی پڑے ہوں, ہونٹ بھی پڑے ہوں, دانت بھی پڑے ہوں, ہاتھ بھی پڑے ہوں, ٹانگیں بھی پڑی ہوں؟ کسی کو عورت بنا دیتا ہے, کسی کو مرد بنا دیتا ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ کہتا ہے بتاؤ تو صحیح میرے بندوں اور بندیوں, ہے تمہارا اللہ ایسا, تمہارے اللہ جیسا کوئی مصور؟ کیسا؟ 9 مہینے کے اندر, ہم نے گورے کو کہا 9 مہینے کے اندر ماں کے پیٹ کے اندھیروں کے اندر کون ہے جو ایک بچے کو پیدا کرتا ہے, اس کو آکسیجن بھی پرووائڈ کرتا ہے, اس کے کھانے پینے کا بندوبست بھی کرتا ہے, اور جب دنیا میں آتا ہے اتنا خوبصورت مصور کوئی ہو سکتا ہے کہ ہماری انگلیوں کے پوٹوں کے اوپر کسی 7 بلینز آف پیپل, کتنے ارب لوگ ہیں, 7 ارب لوگ ہیں, 7 ارب لوگوں کے پوٹے آپس میں نہیں ملتے, آنکھوں کی روشنی آپس میں نہیں ملتی, آنکھوں کی پتلیاں آپس نہیں ملتی. پھر اللہ بڑے مان سے کہتا ہے تمہارے رب جیسا ایسا کوئی مصور جو آنکھوں کو نہیں ملنے دیتا, جو انگلیوں کے پوٹوں کو نہیں ملنے دیتا؟ اے میرے بندوں اور بندیوں بتاؤ, تمہاری تھوڑی سی دنیا کی لالچ میں, تھوڑی سی ایجوکیشن کے لالچ میں, تھوڑی سی کمپنی کے چکر میں, تھوڑی سی جوانی کے چکر میں تم سب سے پہلے مجھے بھول جاتے ہو. اور ریمبر دس, اللہ بڑے مان سے کہتے ہیں میں تمہیں ہر جگہ ملتا ہوں, تم چھپ کے گناہ کرتے ہو, تو زمینوں کے اندر چلے جاتے ہو, تم اپنے آپ کو اکیلے سمجھ کے موبائل کو یوٹیلائز کرتے ہو, موبائل کو سمجھتے ہو کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا. تو اللہ بڑے مان سے کہتا ہے میرے بندے اور بندی, میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں, تو مجھ سے نہیں ڈرتا, باقی دنیا والوں سے ڈرنے لگ گئے. اللہ اکبر. میرے سے ہی نہیں گھبراتا تھا جو کہ ہر وقت تجھے دیکھ رہے. اور پھر مان سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پھر میرے بندوں اور بندیوں پتہ ہے کیا ہے, جب تم گناہ کرتے ہو نا, جب تم گناہ کرتے ہو, کسی کا دل توڑتے ہو, کسی کو تانا مارتے ہو, کسی کو ذلیل کرتے ہو, کسی ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو, استاد کی بےزتی کرتے ہو, اس کا مذاق اڑاتے ہو, اس کا مسخر کرتے ہو, اس کو مذاق کرتے ہو اس کے ساتھ, کسی دوست کی غریبی کے اوپر اس کو تانے مارتے ہو, کسی کے فیل ہونے کے اوپر اس کو تانے مارتے ہو, نماز چھوڑتے ہو, روزہ نہیں رکھتے, اپنے ماں باپ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو, یتیموں کا مال کھاتے ہو. اللہ سب کو کہتا ہے, اس میں سارے ہیں, زانی, شرابی, چگل کرنے والا, چگلی کرنے والا, جھوٹ بولنے والا, غیبت کرنے والا, ساروں کو مخاطب ہو کے اللہ جل شانہ سے یہ پوری کائنات اجازت مانگتی ہے. میرے پیارو اللہ سے اجازت مانگتی ہے. سمندر کہتے ہیں سونامی چڑھ جائیں, سری لنکا میں آیا تھا نا, ہم تو ادھر کھیلنے جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے جہاں پہ وہ گراؤنڈ ہے, ساتھ ہی وہ گراؤنڈ کے ساتھ ہی وہاں پہ جو آیا تھا, اتنا بڑا قلعہ تھا, قلعے کے دیواروں تک پانی آ گیا تھا. اللہ نے جب سمندر کو چھوٹ دی, تو سمندر آج بھی اللہ سے اجازت مانگتا ہے, زمین آج بھی اللہ سے اجازت مانگتی ہے. یہ کون ہوتا ہے یتیموں کا مال کھانے والا؟ یہ کون ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا؟ یہ کون ہوتی ہے جو اپنی ماں کو تانا مارنے والی؟ یہ کون ہوتا ہے جو اپنے باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والا؟ یہ کون ہوتا ہے جو اپنے غیبت کرنے والا, دوستوں کے ساتھ نہ اس کے اوپر خام خواہ تہمت لگانے والا, یہ نماز چھوڑنے والا, روزہ نہ رکھنے والا, ہواؤں کو گندا کرنے والا, زانی, شرابی؟ یہ ساری زمین, آسمان, فرشتے, پہاڑ, سمندر, دریا, یہ ایک ایک کائنات کی جو بنائی ہوئی اللہ نے مخلوق ہے, وہ اللہ سے اجازت مانگتی ہے. اے اللہ جس تیری مہربانی ہے, حکم کر, اس کو زمین کہتی ہے نگل جائیں, آسمان کے فرشتے کہتے ہیں مار دیں, دوبارہ چیخیں, سمندر کہتا ہے پھر چڑھ جائیں ان کے اوپر. اللہ ساری مخلوق کی باتیں سن کے آگے سے جواب دیتا ہے کہ یہ بندہ یا بندی تم نے پیدا کیا کہ میں نے کیا؟ آگے سے جواب آتا ہے اللہ خالق اور مالک تو آپ. تو پھر اللہ کہتا ہے میری طرف سے اور آپ کی طرف سے اللہ ماشاءاللہ, کہتا ہے پرے ہو جاؤ, میں اپنے بندی اور بندے کے توبہ کے انتظار میں بیٹھا. کیسا کریم اللہ. سو میرے پیارو, اللہ ہم سے چاہتا ہے کیا؟ بس یہ فگر آؤٹ کرنا. ہم کھلاڑیوں کو اللہ نے یہ ایک چیز سمجھائی, یہ تبلیغ کی برکت سے. ابھی میں سٹوریز بتاتا ہوں 2-3. ہماری ریس تھی, یہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں, اللہ کا دیا سب کچھ ہے. وسیم اکرم, میں, وقار یونس, انضمام الحق, اعجاز احمد, عامر سویل, یو کین نیم آل آف دیم. ایک ریس تھی کہ کس کا بڑا گھر ہے, کس کے ریکارڈ زیادہ ہیں, کس کے پاس گاڑی کون سی ہے, کس کے بچے کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں, اور کس کی بیوی کون سا مہنگا سوٹ پہنتی ہے. مطلب میری وائف چھوڑو کسی کو, میری وائف اور میری تھی کہ وائف اور میرے گھر میں کنورسیشن کیا ہوتی ہے؟ کنورسیشن یہ ہو رہی ہوتی ہے جب زندگی نہیں بدلی تھی کہ ان کے کھانے پہ جانا ہے, ان کی پارٹی میں جانا ہے, تو آئی شوڈ ہیو, آپ ساؤتھ افریقہ جا رہے ہیں, ڈائمنڈ لے کے آنا. پتہ ہے ان کی وائف نے بہت اچھا ڈائمنڈ پہنا ہوا تھا, ان کے کپڑے دیکھے تھے بہت مہنگے ہیں, وہ کہاں سے لیتے ہیں, ہم بھی وہاں سے لیں گے, ان کے ڈیزائنر سے لیں گے. ایک ریس تھی, اس ریس سے نکلتے لڑتے تھک جاتے تھے.
پیسہ کما کما کے گھر میں لاتے تھے، نہ گھر میں خوشی، نہ لڑائی جھگڑا ختم ہوتا تھا، اور چیزیں بھی آئی جا رہی ہیں، ملازم بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، گھر بھی ہیں، پر محبت نہیں ہے۔ کیوں محبت نہیں ہے؟ کیوں خوشیاں نہیں ہیں گھر میں؟ کیونکہ یہ پتہ ہی نہیں تھی، یہ بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ خوشیاں تو اللہ دیتے ہیں، خوشیاں اللہ نے اپنے نبی کے طریقوں میں رکھی ہیں، اور اگر کسی اور طریقے میں ہوتی تو جتنے بھی بڑے بڑے سنگر ہیں، جو آپ کا ایک ایکٹر ہے ولیم، وہ اس نے خودکشی کر لی، مائیکل جیکسن کو دیکھ لو، وہ ڈرگز کے اندر چلا گیا، اس نے گلوز تک پتہ نہیں دنیا کو میلتا نہیں تھا۔ جب اللہ کا نظام چلتا ہے تو ایک پرنس ہے، اس نے خودکشی کر لی، کتنے بڑے سنگر، کتنے بڑے لوگ آئے، ان کے پاس تو دنیا کی سب چیزیں تھیں، بٹ اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں اے میرے بندوں اور بندیوں، یو کین بائی اے بیڈ، تم بستر تو خرید سکتے ہو، نیند کہاں سے خریدو گے؟ تم کہاں سے پیار خریدو گے؟ پیار تو اللہ تمہارا دلوں میں ڈالے گا، تمہاری عزت کا مقام دینے والا تو اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ قدیر۔ وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو وہ عطا کرتا ہے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جس سے وہ چھینے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارا نظام جب اللہ کا ہے، جب اللہ کے نبی کے طریقوں میں، ان کے پروٹوکولز، ان کی طریقوں میں کامیابی ہے، تو ہم کیوں نہیں فالو کرتے؟ اس لیے کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار کے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ تھیوری بالکل غلط ہے، جو تھیوری بالکل نہیں چلے گی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ دوسرا کافر ہو۔ مسلمان کے اوپر پابندی زیادہ اس لیے کہ اس کو تو عقل ہے، ایک پلیئر کو پتہ ہے 2 سکور رہ گئے ہیں، 4 بالیں ہیں، وہ نکل کے گندی ہٹ مار دیتا ہے، عقل استعمال نہیں کرتا تو ٹیم کو ہرا کے آ جاتا ہے، اور ایک بندے کو پتہ ہے 4 بالیں ہیں، کوئی بات نہیں، گندا بال ملے گا تو اس پہ چوکا مار دوں گا۔ اسی لیے ایک مسلمان کو اللہ نے ایک پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق فرمائی ہے۔ کیا کہ ہمارے انگلینڈ میں گئے تو 4:15 بجے وہاں پہ فجر کی نماز ہوتی ہے، پاکستان ٹیم تھی، میں ان کی پاکستان ٹیم کے ساتھ تھا، تو ہم 4:15 بجے ٹیم روم میں ملتے تھے جماعت کے لیے۔ تو جماعت کے لیے جیسے ہی آئے تو اب لڑکوں کے نوجوان جیسے آپ لوگ ہیں نا، نوجوان لڑکوں کے منہ کے اوپر پانی گر رہا ہے، وضو کا پانی اس کے بازو سے گر رہا ہے، اور وہ جا رہے ہیں اپنی جان نمازیں اٹھائی ہوئے ٹیم روم میں۔ ہمارا ٹیم روم ہوتا ہے جس پہ ہم نے میٹنگ کر کے کنورسیشن کرنی ہوتی ہے، اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے کہ اگلی ٹیم کو کس طرح پکڑنا ہے۔ تو ہمارا وہ جس طرح لگا ہوتا ہے لیپ ٹاپ کے ساتھ پورا سسٹم بنا ہوتا ہے، وہاں پہ 4:15 بجے میچ کھیل کے دنیا کی ہر نعمت لڑکے کو ملی ہو، اور وہ سارے لڑکے جس میں رضوان بھی ہے اور بھی لڑکے ہیں، شاداب ہیں، سارے یہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ کے جان نمازیں اپنے کندھوں پہ رکھی ہوں اور آ رہے ہوں، ادھر سے انگریز عورتیں اور انگریز مرد شراب خانوں سے واپس آ رہے ہوں، اور آتے ان کو تانے ماریں، would you like to have a fun with us guys? would you like to have a fun with us guys? اور یہ نوجوان اپنی نظروں کو جھکا کے اور جا کے نماز پڑھیں، اللہ اپنے ان نوجوانوں کا ریٹ نہیں لگائے گا۔